حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا جب ذکر آیا تو ماں فاطمہ، ماں عائشہ، ازواج مطہرات، بنات النبی کا ذکر بھی آتا ہے. محرم الحرام کے یہ جو دن گزر رہے ہیں، ان میں دو شہادتیں ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے امت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. پہلی شہادت حضرت عمر بن خطاب کی ہے جو کہ یکم محرم الحرام کو ہوئی. دوسری شہادت حضرت حسین کی ہے رضی اللہ عنہ جو کہ 10 محرم الحرام کو ہوئی. فرق یہ ہے کہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکیلے شہید ہوئے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کے 72 افراد کو کربلا کی زمین پہ شہید کر دیا گیا مظلومانہ بے دردی سے. حسین کون ہے جس کو شہید کیا گیا؟ حسین کیا ہے؟ حسین وہ ہیں جن کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا. حسین وہ ہیں کہ جن کو اپنے کندھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کیا. حسین وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت کو چسوایا. حسین وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے کمبل اڑا ہوا ہے. میں نے ان سے بات کی، آپ نے بات مکمل کی تو میں نے آخر میں پوچھا کہ یہ بتلائیں کہ آپ کے کمبل کے اندر، کملی مبارک کے اندر کیا چیز چھپی ہو؟ مجھے لگتا ہے کوئی چیز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی کملی مبارک کو ہٹایا تو حسن دائیں کندھے پر ہے، حسین بائیں کندھے پر ہے. یہ حسنین کریمین وہ ہیں جن کی وساطت سے اللہ نے ہمیں دعائے قنوت عطا فرمائی. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت. حضرت حسین وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو شخص ان سے محبت کرے یا اللہ آپ بھی اس سے محبت کریں جو حسنین سے محبت کریں. حضرت حسین وہ ہیں جن کی سواری خود اللہ کے نبی بنے ہیں. حضرت حسین وہ ہیں جن کی شہادت کی گواہی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دی ہے. حضرت عمر کی شہادت کی گواہی اللہ کے نبی نے دی ہے، حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کے نبی نے دی ہے، حضرت علی کی شہادت کی گواہی اللہ کے نبی نے دی ہے. بعینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی شہادت کی گواہی بھی دی ہے. سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر حدیث موجود، علامہ البانی اس کو نقل فرماتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، ان کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. تو جب خواب سے بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہوئے تو رو رہے ہیں. یا رسول اللہ خیر ہو، رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ ابھی بھی جبرائیل خواب میں آیا اور بتلایا ہے کہ آپ کے نواسوں میں سے ایک نواسہ حسین فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا، اس لیے میں رو رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ اگر کسی کی وفات کی خبر مل جائے، کسی کی شہادت کا سن کر رونا آ جائے تو یہ رونا محبت ہے، یہ رونا باعث اجر. لیکن جان بوجھ کر رونا، بناوٹی رونا اور ریاکاری کر کے رونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں، حضرت حسین کی خبر سنی ہے تو آنسو آ گئے. اسی طرح اگر کوئی آج مظلومانہ شہادت بیان ہوتی ہے اور وہ شہادت حسین سن کے اگر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی رحمت. لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے پائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کتنے صابر ہیں. امام نے حجر اسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب تہذیب التہذیب کے اندر 7ویں جلد کے اندر واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو اٹھایا
اور کوفیوں کے سامنے کیا کہ میرے لیے تو پانی نہیں ہے، اس بچے کے لیے پانی کے 2 گھونٹ دے دو۔ وہاں سے تیر آیا، اس کے حلق کے پار پار ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو زمین پر رکھتے ہیں اور فرماتے اللہم ہون علی ما اصابنی، یا اللہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے اس کو آسان کر دے۔ حضرت حسین وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، کسی نے جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کو دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھ لے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا اور فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے بیٹے گر رہے ہوں اور میں ممبر پر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین کا گرنا برداشت نہیں ہے تو کٹنا کیسے برداشت، شہادت کیسے برداشت؟ فرماتے ہیں جبرائیل نے مجھے وہ مٹی بھی سنگھائی ہے اور حضرت حسین کا خون بھی شیشے میں دکھایا۔ حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت کی خبر حدیث میں موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جو اتنے متقی، اتنے پرہیزگار کہ خیمے جلائے جا رہے ہیں، 10 محرم کا دن ہے، اہل بیت کے رونے کی آوازیں آئیں، حضرت حسین نے فرمایا یا اہل بیتی صبرن یا اہل بیتی، اے میرے اہل بیت صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، وبشر الصابرین۔ سیرت حسین ہمیں صبر سکھاتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے بھائیوں، جس طرح صحابہ کی محبت ہمارا ایمان ہے، اسی طریقے سے حضرت حسین کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ جس طرح صحابہ کی نیت پر شک کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح حسین کی نیت پر بھی شک کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح صحابہ پر شب و شتم جائز نہیں ہے، اسی طرح حضرت حسین پر بھی شب و شتم جائز نہیں ہے۔ اور آج کل بعض لوگ شام کے کچھ لوگوں کو، عراق کے کچھ لوگوں کو حضرت حسین سے کمپیریزن کرتے ہیں۔ دس از ناٹ ٹرو۔ ہمیں یہ عقیدہ بنانا چاہیے کہ کوئی تابعی ہو جائے، وہ تابعی کبھی بھی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو لہٰذا ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سمجھنا چاہیے۔ 10 محرم کا دن ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 کے 72 لوگ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو بکر و عمر قربان ہوئے، پھر حضرت حسن کے بیٹے ابو بکر عمر عثمان قربان ہوئے، پھر حضرت حسین کے بیٹے ابو بکر عمر عثمان قربان ہوئے۔ دنیا کی تاریخ کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے دنیا کی جس میں واقعہ کربلا کا ذکر ہو اور ابو بکر عمر عثمان کا ذکر نہ ہو۔ حضرت حسن و حسین حضرت علی کے بیٹوں کے نام صحابہ کرام کے نام پر تھے، اور صحابہ کو اتنی محبت ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حسین اس جگہ سے کپڑا ہٹاؤ اپنے پیٹ سے، میں نے اسی جگہ کو چومنا ہے جس جگہ پر کائنات کے امام کے ہونٹ لگے ہیں۔ حضرت حسین وہ ہیں کہ جو جن کا حیا نہ کرے ان کی زندگی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، حسین وہ مظلوم شہید ہیں کہ جن کی بیٹیوں کو، جن کی بہنوں کو، جن کے گھر والوں کو ان کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ چلایا گیا ہے کربلا سے کوفہ تک۔ یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، قصے کہانی نہیں ہے۔ عبید اللہ بن زیاد حضرت حسین کے ناک پہ چھڑی مارتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ظالم اس چہرے پر چھڑی مارتا ہے، نہ مار، میں نے 12 مرتبہ کائنات کے امام کے ہونٹوں کو اس چہرے کو لگتے ہوئے دیکھا۔ پھر جو حسین کا حیا نہ کرے اللہ کس طرح ذلیل کر دیتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ الزامات لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اقتدار کے لیے گئے تھے، حکومت کے لیے گئے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ ان کا نام کون لینے والا ہے؟ حضرت حسین کو جو مخالف تھے آج تک کسی نے اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر نہیں رکھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نام آج سارے کے سارے رکھتے ہیں۔ یہ حسین سے محبت کا انداز ہے، حضرت حسین سے عقیدت کا انداز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر چھڑی ماری، ٹھیک 1 سال گزرا، عبید اللہ بن زیاد کی ناش پڑی ہے، اسی جگہ پر ایک سانپ دور سے آتا ہے اور اسی جگہ پر ڈستا ہے عبید اللہ بن زیاد کے چہرے پر، جس جگہ پر اس نے حضرت حسین کے چہرے پر لاٹھیاں ماری تھی۔ جو حضرت حسین کا حیا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا حسین سے محبت ایمان ہے، حضرت حسین سے محبت عقیدت ہے، حضرت حسین سے محبت
نماز ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حسین کا ذکر نماز میں نہ ہو نماز قبول نہیں فرماتے، حسین کا ذکر تراویح میں سنت میں نہ ہو اللہ نہیں قبول فرماتے، حسین کا ذکر دعا میں نہ ہو اللہ دعا قبول نہیں فرماتے۔ دعا قبولیت تب ہوتی ہے جب اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا ذکر آئے۔ آج کل ہم نے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بعض لوگ یزید کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اگر میں احباب کو تحقیق کی طرف بلاؤں تو یہ بات یاد رکھیے، یزید ایک تابعی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے تمام محدثین کے نزدیک تابعی پر صحابی کے بعد جو ہے اس پر جرح ہو سکتی، لیکن صحابی پر جرح نہیں ہو سکتی۔ یزید کون تھا، کیا تھا، تاریخ میں لکھا ہے۔ ہمیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف کوٹ کرنا ہے، لا نحبہ ولا نسبہ۔ امام ابن تیمیہ نے پہلے کیا فرمایا؟ ہم یزید سے محبت نہیں کرتے۔ کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ ہمیں حسین سے محبت نہیں؟ نعوذ باللہ۔ ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں نہ اس کو گالی دیتے ہیں۔ محدثین میں سے اکثر محدثین نے یزید کو ثقہ نہیں کہا۔ آج کے دور میں یہ کہنا یہ اقتدار کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ بالکل غلط ہے۔ یزید کا کمپیریزن کرنا حضرت حسین کے ساتھ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت حسین اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے نکلے کہ اسلامی نظام میں خلافت میں یہ بات ہے کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں ہو سکتا۔ خلافت اسلامی یہ ہے کہ مجلس شورا بنے گی اور وہ خلیفہ کو نامزد کرے گی۔ یہ حضرت حسین کا مقام ہے، آپ کا ایمان ہے اور آپ کا یہ بہادری ہے کہ آپ نے اس نظام کے خلاف حق کا علم بلند کیا۔ ہر صحابی کے درجے ہیں، تو لہٰذا آج کے دور میں حضرت حسین اور یزید کا کمپیریزن کرنا میرے خیال سے یزید کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے، سرے سے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف۔ ہمیں صرف حسین بننا ہے، حسینی بننا ہے اور حضرت حسین کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سیرت حسین کو سمجھیں، جو صبر سکھاتی ہے، توحید سکھاتی ہے، ایمان سکھاتی ہے۔ معذرت کے ساتھ سیرت حسین ہمیں نوحہ کرنا نہیں سکھاتی، سیرت حسین ہمیں اونچی آواز میں رونا نہیں سکھاتی۔ سیرت حسین سکھاتی ہے کہ بیٹا کٹ رہا ہے پھر بھی کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے اللہ اس مصیبت کو مجھ پر آسان کر دے۔ سیرت حسین صبر سکھاتی ہے۔ حسین وہ ہیں اللہ اکبر کبیرہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں پھول ہیں اور میں ان کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو تو خوشبو آئے اور آج کے نام نہاد محققین کو نعوذ باللہ نیت پر شک ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت حسین کی شہادت مظلومانہ ہے اور آپ انشاءاللہ جنت کے اندر ہوں گے۔ ایک قول نقل کرتا ہوں، امام رحیم نقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں شہادت حسین کے اندر شریک بھی ہوتا اور اللہ مجھے معاف بھی کر دیتا تو میں قیامت والے دن اپنے نبی کو کیا منہ دکھاتا۔ لہٰذا حضرت حسین کے پیغام کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جہاں پر حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام صحابہ کرام کی عزت کرنا، ان پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے، اسی طرح حضرت حسن و حسین کے ساتھ محبت کرنا، عقیدت کرنا، ان کی نیت پر شک نہ کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح ازواج مطہرات امہات المومنین کی عزت محفوظ ہے، اسی طرح حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دفاع کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت حسین کو پڑھنے، حضرت حسین کی فضیلت کو جاننے اور سیرت حسین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔